يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آج سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے بیان ہے. کل آیت نمبر 72 کے اوپر مکمل ہوا تھا. آج آیت نمبر 73 سے یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک تم جن چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر بھی ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی کو بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اصل چیز وہی ہے جس کانٹیکسٹ میں ہماری بات چل رہی ہے پیچھے سے. ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے. اب قرآن کے اندر یہ مثال دی جا رہی ہے. اس پر بھی یہ مذاق اڑاتے تھے، جیسے انہوں نے وہ شجر زقوم کی مذاق کا مذاق اڑایا کہ یہ جو قرآن حدیث میں درخت کا ذکر آیا ہے کہ جہنم میں درخت ہوگا منافقوں نے اور کافروں نے اور مشرکوں نے. اور پھر یہ کہ اگر معبودوں ان تمام معبودوں کو جن کو معبود بنایا گیا جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی جہنم میں. اس طرح کی بےہودہ یہ باتیں کرتے تھے جن سے. پھر یہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک جانور جو خود سے مر جائے وہ ان کے لیے حرام ہے، اور جو یہ خود سے ذبح کر مار دیں وہ ان کے لیے حلال ہے. تو اس پر بھی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا مارا ہوا ان کے لیے حرام ہے اور اپنا مارا ہوا ان کے پر حلال ہے. تو بہرحال اب آگے یہ فرمایا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے. اور مثال کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور مثال کس کی دے رہا ہے؟ ایک مکھی کی. اور کہہ کیا رہا ہے؟ فاستمعوا لہ. یہ جو میں مثال بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو. میں کیا مثال بیان کر رہا ہوں؟ مثال بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو اس مثال کو. فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک تم ان چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اپنی چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. آگے کمال فرمایا
ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ نہایت قوی، بے حد غالب ہے. اب کل کے درس میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بتوں کو پوجنے کی. اللہ نے فرمایا یہ بتوں کو پوجتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. نہ ان کے پاس کوئی سنی ہوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم کی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل ہے. ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بتوں کو کیوں پوج رہی ہیں. تو بس ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے باپ دادے یہ کام کیا کرتے تھے جو ان سے، اس لیے. اچھا، اب یہاں اللہ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ایک اعتراض کہ ایک اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے کہ یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس لے لیں. اب کیا یہ کوئی مثال ہے؟ یہ کوئی ضرب المثل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے اور پھر فرمایا غور سے سنو اس مثال کو. اور مثال میں ایک مکھی کا ذکر کیا اللہ نے. قرآن ہے، مثال میں ایک مکھی کا ذکر کیا اللہ نے. بھئی مثال تو ایسی ہوتی نا کہ عجیب و غریب چیز کی مثال دی جائے اگلے کو سمجھانے کے لیے، مگر جب آپ غور سے سنیں گے، اس لیے فرمایا غور سے کان لگا کر سنو، میں تمہیں کیا مثال دے رہا ہوں، غور سے سنو. کیونکہ چند آیات پیچھے چلے جائیں تو یہ بات ہوئی تھی کہ آنکھیں اس کے پاس نہیں ہیں جس کے پاس یہ والی آنکھیں ہیں، آنکھیں اس کے پاس ہیں جس کے پاس یہ والی آنکھیں ہیں. اور پھر میں نے اس کے ضمن میں ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ آنکھیں نہیں، آنکھیں یہ ہیں. یہ آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے جن بتوں کو تم پوج رہے ہو. تو سب بت مل کر مکھی، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. بتوں کی عبادت کر رہے ہو، لات کی، حبل کی، عزا کی، ان کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا، ایک چیز یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسی آیت سے ہمیں کہ یہ بت زندہ بھی نہیں ہے اور متصرف بھی نہیں ہے. ہمیں قرآن کی آیت سے بھی پتہ لگ گیا کہ یہ بت زندہ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی تصرف بھی نہیں کر سکتے. اور مشرکین بھی یا کافر بھی ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ زندہ ہے اور یہ اس کائنات میں تصرف کرنے پر قادر ہیں. یہ بزرگ، یہ جو بت ہیں جن سے، بلکہ کافروں کا اعتقاد کیا تھا یا مشرکین کا اعتقاد کیا تھا؟ اب وہ عبادت کرتے تھے کہ دراصل یہ جو بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ ان کے معبودوں کی تصویریں تھیں. مثلا میں لندن گیا
مینچسٹر گیا، اسکاٹ لینڈ گیا، ویلز گیا، بے شمار شہروں، وہاں ان کے بے شمار کیتھیڈرلز میں نے دیکھے، چرچ دیکھے۔ اب انہوں نے اپنے کیتھیڈرلز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی زبردست تصویریں آج بھی بنا کر رکھی ہوئی ہیں۔ ہر کیتھیڈرل کے اندر آپ کو تصویریں ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنسی ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ جو بت تھے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ان کے معبودوں کی تصویریں تھیں جو انہوں نے بنا کے رکھی تھیں۔ اب ان میں سے جیسے کہ ہمارے اندر فرقے بن گئے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی فرقے ہیں، یہ کیتھولسٹ ہے، یہ میتھوڈسٹ ہے، یہ بیپٹسٹ ہے، ان کے اندر بھی فرقے ہیں۔ تو انہوں نے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا بتوں کی تصویریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان میں بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، انہوں نے ان کی تصویریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بھی بت اس لیے بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ ان کے معبود تھے، تو معبودوں کی تصویریں تھیں، ان کی تصویر کے طور پر انہوں نے سجایا ہوا تھا ان کو جو ان سے۔ اب ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے اور سیاروں کو خدا مانتے تھے، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ستارے نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ فرشتوں کو خدا مانتے تھے، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، اور بعض کا اعتقاد تھا کہ انبیاء علیہم السلام خدا ہیں، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس وقت بھی بنایا گیا اور آج بھی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا ایک فرقہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ خود خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے ہیں۔ تو وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی صورتیں بنا کر ان کی پرستش کرتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں، جیسے لات ہو گیا، منات ہو گیا، حبل ہو گیا، عزا ہو گیا، انہوں نے ان کی تصویروں کے بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے جون سے۔ تو اعتقاد ان کا یہ تھا کہ جب ہم ان کی صورتوں کی اور ان کے بتوں کی یا ان کی تصویروں کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس تعظیم سے اگر ہمارا خدا وہ لات ہے یا حبل ہے یا عزا ہے یا منات ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے یا فلانا ہے، یہ سارے ہم سے خوش ہوتے ہیں، جو ان سے ہیں یہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ ہم سے خوش ہوں گے تو یہ ہمیں اپنا مقرب بنا لیں گے، یہ ہمیں اپنے سے قریب کر لیں گے۔ تو یہ ان ہستیوں کو جو پہلے ان سے نیک ہستیاں گزریں یا انبیاء کرام تھے یا فرشتے تھے، ان کی تصویریں اور ان کی بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں اپنے قریب کر لیں، جن سے ہمیں اپنے قریب کر لیں۔ تو ان صالحین کے تو اصل چیز بتائی جا رہی ہے کہ جن صورتوں کی اور جن بتوں کی یہ تعظیم کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ستارے ہو گئے یا سیارے ہو گئے یا فرشتے ہو گئے یا اور بھی جن چیزوں کی، تو یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب رہی بات ان میں جو فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں یا صالحین ہیں، تو وہ بھی اپنی ذاتی قدرت سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ملتا ہے
پرندوں کو زندہ کر دیا. تو اپنی ذاتی قدرت سے، اپنی ذاتی تصرف سے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے بعض پرندے جن سے ہیں وہ تخلیق کیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض مردے زندہ کیے، بعض مردے زندہ کیے. مگر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردہ زندہ کیا تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اپنی قدرت سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں. اللہ نے طاقت دی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے بنا کر ان کو پھونک مار دی تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئے. کس کی قدرت سے؟ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، جن سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے. تو فرشتے یا انبیاء کرام یا اولیاء عظام یہ کائنات میں تصرف کرتی ہیں، مگر اللہ کی دی ہوئی قدرت سے تصرف کرتی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی اجازت سے تصرف کرتی ہیں اور اس کی دی ہوئی عطا سے تصرف کرتی ہیں. جن سے اس کی اجازت کے بغیر نہ یہ بت کچھ بنا سکتے ہیں اور تصرف کر سکتے ہیں، اور نہ جن ہستیوں کی صورتوں میں یہ بت اور تصویریں تراشی گئی ہیں وہ بھی اگر اس کا اذن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا اذن ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں میں پر جب وہ اڑ گئے جن سے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا جن سے. اللہ کا اذن ہوا. اللہ کا اذن نہ ہو تو پھر تو یہ ہستیاں بھی نہیں کچھ کر سکتی جن کے واقعات قرآن کے اندر آ رہی ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کر دیے. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے. قرآن کہہ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے زندہ کر دیے جن سے. اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ نہیں کر سکتے تو وہ بت کہاں سے کریں گے؟ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ بت ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی جن سے. تو جن ہستیوں کی یہ تصویریں اور مجسمے ہیں وہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت سے خوش ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے. حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی کبھی عبادت کرنے کا کسی کو حکم دیا ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ یہ حکم دیا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، بس اس کے علاوہ اور کسی کی بھی نہیں. تو وہ کہاں خوش ہوتی ہوں گے کہ ہمارے مجسمے بنا کر ہمارے مجسموں کی عبادت کی جا رہی ہے، ہماری تصویریں بنا کر ہماری تصویروں کی عبادت کی جا رہی ہے. کیتھیڈرلز کے اندر ہماری اتنی بڑی تصویریں لگا کر ہمیں خدا بنا کے رکھ دی ہے کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. حالانکہ یہ ہستیاں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیتی رہیں جو اصل چیز ہے، اصل چیز. تو کان لگا کر سنو، کیا کہا؟ کان لگا کر غور سے سنو، یہ بات جنسی ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو میں تمہیں ایک مکھی کی مثال دے رہا ہوں اس کو غور سے سنو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر اے کافرو اور اے مشرکو جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان بتوں کے عاجز ہونے کا یہ حال ہے اور ان بتوں کے بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگرچہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تو کیا تم انسان ہو کر ایک کافروں کو
خطاب ہے اور مشرکوں کو خطاب ہے. اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ یہ اہل ایمان، نہیں، یہ کافروں کو اور مشرکوں کو خطاب ہے. یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جو ان سے. تو کیا ایک انسان کو جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بجائے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جس نے اتنی بڑی اور خوبصورت اور حسین کائنات بنائی ہے، جس نے یہ زمینیں بنائی اور آسمان بنائے اور ستارے بنائے اور سیارے بنائے اور انبیاء کرام بنائے اور یہ مٹی بنائی اور یہ جو کچھ بنایا، جس کو آج تم آگے تراش کر بت بنا کر بیٹھ گئے ہو. تم بتوں کو پوجا کرنے لگ گئے ہو. ان کی تو حیثیت اتنی نہیں ہے کہ یہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، ایک مکھی کو بنا سکیں جن سے. کیا یہ تمہاری جہالت نہیں ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے ہو؟ تم کن کو پوج رہے ہو؟ کن کو؟ اس مٹی کو جس کے اوپر تم چلتے ہو، ان پتھروں کو خود ہی توڑتے ہو، خود ہی تراشتے ہو اور خود ہی ان کو خدا بنا کر بیٹھ جاتے ہو. ان پتھروں کو جان سے اگر مکھی ان سے وہ شہد اور زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے، یعنی اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ جو چیز ان سے چھینی گئی ہے یہ اس مکھی سے وہ چیز ہی واپس لے کر آ سکیں. ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی بات چلو چھوڑ دو، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین، کیسی؟ ہندو پنڈت وغیرہ جب اپنے بتوں کے اوپر زعفران لگاتی ہیں، شہد لگاتی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے تو کیا ان کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہوں گی ان بتوں کے اوپر؟ تو جب اڑتی ہوں گی تو ان کے ساتھ وہ شہد بھی گیا، وہ زعفران بھی گیا. ان بتوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو مکھی شہد اور زعفران لے کے جا رہی ہے انہی کے اوپر سے، یہ اس سے وہی واپس لے سکیں جو ان سے. مکھی کو بھی پیدا کرنا بہت دور کی بات ہے، یہ تو اس کی وہ جو چیز لے کے جا رہی ہے یہ تو بہت سے نہیں لے سکے جو ان سے. تو ایسے بے قدرت جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان کو خدا بنانا اور معبود بنانا، اور یہ کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے. کتنا کمزور ہے چاہنے والا، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، اور وہ جس کو چاہا گیا. اب یہاں چاہنے والے سے جو بتوں کی پوجا کرتی ہیں وہ مراد ہیں، اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہیں، کہ اللہ نے فرمایا دونوں کمزور ہیں. یا بعض مفسرین نے کہا کہ چاہنے والے سے یہاں پر مکھی مراد ہے، اور جو بت پر سے شہد اور زعفران کی جو طالب ہے جو انسی، اور مطلوب سے مراد وہ بت مراد ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی مراد ہے، کہ دونوں کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اچھا، اب اس آیت کا تعلق ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی آیات کو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے اوپر لیبل کر دیتے ہیں. جو آیات کن کے لیے نازل کی گئیں؟ بتوں کے حق میں، بتوں کے لیے نازل کی گئیں، ان آیات کو انبیاء کرام کے اوپر لیبل کر دیتی ہیں
یا اولیاء عظام کے اوپر لیبل کر دیتے ہیں. یاد رکھیں بت عاجز ہیں اور بے بس ہیں، انبیاء کرام عاجز نہیں ہیں اور بے بس نہیں ہیں، اولیاء عظام عاجز نہیں ہیں اور بے بس نہیں ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ کے دیے ہوئے اذن سے. قرآن کے اندر ایسی مثالیں، ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ لے لیں جو قرآن کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ لے لیں جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے. کتنے مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے. یہ عاجز نہیں ہیں انبیاء کرام اور اولیاء عظام، مگر بعض ظالم لوگ ایسی آیات کو جو آیات بتوں کے لیے نازل کی گئی ہیں، ان آیتوں کو کس کے اوپر لیبل کر دیتے ہیں؟ انبیاء کرام کے اوپر، اولیاء عظام کے اوپر. تو انبیاء کرام یا اولیاء عظام کے اوپر ایسی آیات کو لگانا جن سے یہ خارجیوں کا کام ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین اور گندی مخلوق قرار دیتے تھے، کیونکہ خارجی وہ لوگ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل کی گئی ہیں، بتوں کے لیے جو اینٹوں پتھروں مٹی کے بنائے جاتے تھے، خارجی ان آیتوں کو کہتے تھے کہ یہ انبیاء کرام کے لیے نازل کی گئی یا اولیاء عظام کے لیے نازل کی گئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، جا کر آپ بخاری شریف کھولیں. حضرت عبداللہ بن عمر خارجیوں کو فرماتے تھے یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں نہایتی گندے لوگ ہیں اور بدترین قرار دیتے تھے. فرماتے تھے جو آیتیں کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو اہل ایمان کے اوپر لگاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اہل ایمان کے لیے نازل کی گئی ہیں. آخر پر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کیا انہوں نے اللہ کی کوئی قدر کی ہے؟ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. جنہوں نے عاجز اور بے بس اور مکھی سے بھی کمزور، مکھی تو پھر اڑ لیتی ہے، جا کے بت کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بت تو مکھی کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا، جو مکھی اس سے کوئی چیز لے کے چلی گئی ہے. یہ انہوں نے اللہ کی قدر کی ہے. آگے یہ فرمایا گیا ما قدر اللہ حق قدری، کہ یہ حق تھا اللہ کا، یہ انہوں نے اللہ کی قدر کی ہے. ایک مکھی سے بھی کمزور بت جون سا ہے، ایک بت جون سا ہے. بتوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ان بے وقوفوں نے، اور بتوں کو پوجنے لگ گئی ہیں. یہ جون سا ہے، بتوں کی عبادت میں لگ گئی ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیے. انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور نہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو ویسے پہچانا ہے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے، اور اصل غلبہ اور غالب سب غلبہ اسی کا ہے. یہ بت کسی کو کیا دیں گے؟ یہ تم نے خدا کی قدر کی ہے، یہ تم نے اللہ کی قدر کی ہے کہ ایک مکھی سے بھی کمزور
اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں یہ جو یہاں پر ایک مثال دینے لگا ہوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، اور اس کے بعد ایک مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔